بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیضان امین اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض ایٹ فیضی چینل۔ آج ہم بات کریں گے ایک بچے کے ایمان کی آزمائش پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو رستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، وہ عبادت میں اور واعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا تو یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقے عبادت کو دیکھتا، سنتا، آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی اسے مارتا اور باپ بھی اس کو مارتا، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا تھا۔ ایک دن اس نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ دیر کیوں ہوئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر گھر والے پوچھیں کہ دیر کیوں ہوئی تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف وہ جادو سیکھ رہا تھا اور دوسری طرف اللہ کا دین۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ رستے میں ایک بہت بڑا سانپ پڑا ہوا ہے، جس نے لوگوں کا آنا جانا دشوار کیا ہوا ہے اور لوگ ڈر کے مارے پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے خدایا، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے، تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے تو میں دعا کروں گا۔ اس نے اقرار کر لیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں روشن تھیں۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی تو پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا، نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو بینا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ بچے نے کہا، غلط، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ ہی جادوگر ہوں۔
شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تو میرے سوا کسی اور رب کو مانتا ہے؟ تو اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگایا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ۔ وہاں پہنچ کر اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ اس کو وہیں پہ پھینک دینا۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے خدا، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور وہ سب سپاہی نیست و نابود ہو گئے۔ صرف وہی بچہ ہی باقی بچا رہا۔ وہاں سے وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا، خدا نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینکاؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے گئے۔ بیچ سمندر کے پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی دعا کی، اور دعا کے ساتھ ہی ایک موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ بچ گیا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ اے بادشاہ، تو چاہے کتنی تدبیریں بھی کر لے، تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس نے کہا، وہ کیا؟ اس بچے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میرے تیر کو میری کمان پہ چڑھا کر مجھے تیر مارو، اور ساتھ میں یہ کہو کہ یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر میری طرف تیر پھینکو، جب وہ مجھے لگے گا تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا اور وہ بچہ راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہی چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگیں، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے، ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کی وجہ سے سب لوگ ہی دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو، اور جو اس دین سے مڑ جائے اس کو چھوڑ دو، اور جو اسلام کو تھامے رکھے اس کو پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر کیا اور آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، تھوڑی سی ہچکچائی تو بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ اس بچے نے کہا، اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور آگ میں کود جاؤ۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی پختگی نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ساتھ آپ کا تعلق بنا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔